فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی آدمی اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. سخی آدمی اللہ کے کیا ہے؟ بہت زیادہ قریب ہے. قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے. سخی آدمی اللہ کے بھی قریب. جب اللہ کا تمہیں قرب نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو بہترین ٹھکانہ جن آدمیوں کے لیے تیار کیا ہے وہ بھی اس کے کیا ہو گیا؟ قریب ہو گیا. السخی قریب من اللہ، سخی آدمی اللہ کے بھی قریب. قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب ہے. جو قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہے. لوگ بھی سخی آدمی کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس نے اس حاجت کے وقت میری مدد کی تھی، میری اس احتیاجی کو اس نے دور کیا، اے اللہ اس کی جتنی بھی حاجات ہیں ساری پوری فرما. لوگوں کے دلوں کے اندر سخی آدمی کی محبت ہوتی ہے. فرمایا کہ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، سخی آدمی جنت کے بھی قریب، سخی آدمی اور کس کے؟ لوگوں کے بھی قریب ہے. اور فرمایا کہ سخی آدمی بعید من النار، جہنم سے دور ہے. جہنم سخی آدمی کا ٹھکانہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ بخیل آدمی جو ہے، والبخیل بخیل بعید من اللہ، یہ اللہ سے دور ہے. بخیل آدمی اللہ سے دور. بخیل آدمی کس سے دور؟ لوگوں سے، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہے. جہنم کے کیا ہے؟ قریب ہے. کیوں؟ بخیل آدمی جب مال سے محبت کرتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بس پشت ڈال دیا. فرمایا کہ اس بخیل آدمی سے والا جاہل سخی، ایک جاہل ہے، فاسق ہے، لیکن نافرمان ہے، لیکن اس کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ وہ سخی ہے. احب الی اللہ من عابد بخیل. فرمایا کہ یہ جاہل سخی عابد بخیل سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ایک عبادت گزار ہے، فرائض ادا کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بری صفت یہ ہے کہ وہ بخیل ہے، اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ نہیں کرتا. فرمایا اس عابد سے اللہ کے نزدیک جاہل سخی زیادہ بہتر ہے. اس عابد سے جاہل سخی زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے. میرے محترم دوستو، حضرت یحییٰ بن زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی شیطان سے. پوچھا شیطان ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں کون آدمی تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور کس آدمی سے تجھے نفرت ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے سب سے زیادہ جو پیارا اور پسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عالم بخیل. کیا؟ عابد بخیل. ایک عبادت گزار بخیل ہے، وہ مجھے بہت زیادہ پیارا ہے. اچھا تجھے نفرت زیادہ کس سے ہے؟ فرمایا نفرت مجھے جاہل سخی سے. نافرمان ہے لیکن سخی ہے، اس سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے. تو حضرت یحییٰ بن زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھنے لگے مجھے ماجرا سمجھ نہیں آ رہا. ایک آدمی عبادت گزار ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ اس کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ وہ بخیل ہے، وہ مجھے محبوب ہے. عبادت گزار سے تو تجھے نفرت ہوتی ہے لیکن وہ تجھے محبوب کیسے؟ اور ایک جاہل سخی ہے اس سے تجھے نفرت کیسے ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے عابد تو ہے، عبادت تو کرتا ہے، فرائض بھی پڑھتا ہے، لمبی لمبی نوافل بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی بری صفت ہے، ایک بری صفت ہی اس کو جہنم کے اندر لے جانے کے لیے کافی ہے. مجھے اس کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر وہ بری صفت کون سی ہے؟ بخل کی ہے. یہی ایک صفت ہی جہنم کے اندر لے جانے کے لیے کافی ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ہی صفت اس کو جہنم کے اندر لے جائے گی. اور فرمایا کہ دوسرا آدمی جو جاہل ہے لیکن وہ کیا ہے؟ سخی ہے، اس سے مجھے نفرت ہے. کیوں؟ اس وجہ سے جب یہ آدمی سخاوت کرتا ہے اور یہ سخاوت ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور ہر وقت مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کی مغفرت نہ فرما دے اور پھر میری ساری محنت ضائع ہو جائے. میری ساری محنت کیا ہو جائے؟ ضائع ہو جائے. میرے محترم دوستو، سخی بنو گے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. سخی بنو گے چاہے تمہاری عبادت تھوڑی ہے لیکن تمہیں ایک سخاوت بھی جنت کے اندر لے جا سکتی ہے. اور ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السخاء شجرۃ فی الجنہ. فرمایا سخاوت جنت کے اندر ایک درخت ہے. سخاوت کیا ہے؟ جنت کے اندر ایک درخت ہے. جو آدمی سخی ہوگا اخذ بغصن منها، اس سخاوت کے درخت کی ٹہنی کو وہ پکڑ لیتا ہے.
اس سخاوت کے درخت کی جو ٹہنی ہے اس نے اس کو پکڑ لیا. فلم یترکہ الغصن حتی یدخلہ الجنہ. وہ ٹہنی اس کو نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ اس کو جنت کے اندر داخل کرا دیتی. سبحان اللہ. تو سخاوت یہ کیا ہے؟ جنت کا درخت ہے. جو اب جب جنت کا درخت ہے تو جو آدمی اس کی ٹہنی کو پکڑ کر اس درخت کے اوپر چڑھے گا تو بالآخر کہاں پہنچے گا؟ جنت کے اندر پہنچے گا. جیسے ایک راستہ اسٹیشن کی طرف جا رہا ہے تو جو آدمی اس راستہ پر چلے گا بالآخر وہ ریلوے اسٹیشن ہی پہنچے گا. فرمایا ایسے ہی سخاوت یہ جنت کا ایک درخت ہے. جو آدمی اس سخاوت کو اپنا لیتا ہے دنیا کے اندر حق وہ بالآخر کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے. اور فرمایا وشح، بخل جو ہے یہ شجرۃ فی النار، یہ جہنم کا ایک درخت ہے. فمن کان شقیا، جو آدمی بخیل ہوتا ہے اخذ بخسر منها، وہ اس بخل کے درخت جو جہنم کے اندر اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے. فلم یترک الغصن، وہ ٹہنی اس کو نہیں چھوڑتی حتی یدخلہ النار، یہاں تک کہ وہ اس کو جہنم کے اندر داخل کرتی. میرے محترم دوستو، مال کی محبت انسان کو آج جہنم کا مستحق بنا رہی ہے. یہ حالانکہ مال دیا ہوا کس کا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں. امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 غنی لوگوں کو اور 2 فقیروں کو وفات دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فقیر کو اپنی بارگاہ کے اندر بلایا. اے فقیر، غنی کو اپنی بارگاہ کے اندر بلایا اور کہا کہ اے غنی، مجھے یہ بتا کہ تم نے اپنے واسطے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پیچھے کیا